الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 وصیتوں کا ذکر ہوا تھا جو 10 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو فرمائی تھی، اور جیسے کہ حدیث پڑھی گئی تھی کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی۔ ان 10 وصیتوں میں پہلی وصیت لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں نہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ یہ پہلی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اس بات پہ اگر غور کیا جائے، یعنی جو وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ آپ نے حضرت معاذ کو نہیں کی، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب آپ نے کسی کو وصیت کی یا آپ سے کسی نے وصیت طلب کیا تو آپ پہلی وصیت یہی کیا کرتے تھے کہ توحید پر ثابت رہنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں کہیں حقوق کا ذکر فرمایا تو کئی ایک مقامات پر سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بیان کیا کہ میرے ساتھ کسی کو تم شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے حقوق کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حضرات کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا یہ ایک بنیادی عمل ہے کہ جس کے بنا پر انسان، اور ایک اساسی عمل ہے جس کے بنا پر انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ ورنہ اگر توحید کو اہمیت نہیں دی گئی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا گیا تو اس سے بڑا جرم کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اس کے ذریعے جو انسان کو خسارہ اور نقصان ہوگا وہ کسی اور عمل کے ذریعے انسان کو خسارہ نقصان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال شرک باللہ سے متعلق اور پہلی وصیت جو آپ کی تھی، بہت کچھ تفصیلیں جو ہے گزشتہ نشست میں گزر چکی ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں حضرات جو اگلی جو دوسری وصیت تھی نمبر 2، اس سے متعلق جو ہے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10 وصیتوں میں سے تھی حضرت معاذ کو، آپ نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، یہاں تک کہ اگر تمہیں اس بات کا حکم دے دیں کہ تم اپنے اہل عیال کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو یا اپنے مال کو ترک کر دو، اس میں بھی تم ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچانا۔ فرمایا آپ نے وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں وصیت کی کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے حضرات
کیونکہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا یہ تمام تر خیر اور بھلائی کے اعمالوں میں سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور ایک بہترین عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر فرمایا کہ تم میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو تم شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے حق کا ذکر فرماتا ہے۔ یعنی والدین کے حق کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جو ہے فرمایا، کسی اور کے حق کا ذکر نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلالت ہے حضرات کہ والدین کے ساتھ نیک سلوکی، ان کی خدمت کرنا، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ سب سے اہم عمل ہوگا توحید کے بعد۔ ارشاد باری تعالی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے اس بات کا حکم دیا اور اس بات کا فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہ کرنا مگر صرف اسی کی، یعنی ہمیں کوئی عبادت نہیں کرنا ہے مگر صرف اسی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہمیں کیا ہے عبادت نہیں کرنا۔ اس بات کا اللہ نے حکم دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کی کیا ہے فرما برداری کرنا۔ یہ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور یہ حکم کب دیا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو حکم دیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا مگر صرف میری ہی عبادت کرنا یا اللہ کی عبادت کرنا، اسی کے فوراً بعد اللہ نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک کرنا۔ اور یہی معاملہ، یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی کوئی پوچھتا، آپ سے وصیت طلب کرتا، تو آپ سب سے پہلی وصیت یہی کرتے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کی وصیت ہوا کرتی تھی وہ یہی کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ متفق علیہ روایت ہے، حدیث راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں الصلاۃ علی وقتہا، کہ تم نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ اور یہ توحید کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا تو اس کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور اطاعت فرما برداری میں یہ ہے کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ آگے پوچھا گیا ثم اے اللہ کے رسول، نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے عظیم اور سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ المہم حضرات، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اور ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اس سلسلے میں اور بھی مختلف نصوص پائے جاتے ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی ہوئی
ان کے حقوق کی ادائیگی میں قصداً کمی پائی گئی ہمارے طرف سے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، بہت ہی خسارے کا کیا ہے باعث ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو وصیت فرمائی حضرت معاذ کو، اس میں کیا فرمایا؟ کہا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کیوں نہ تمہیں اپنی عورت سے یعنی تمہاری بیوی سے تمہیں جدا ہونے کا حکم دے دیں یا مال کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیں، تب بھی تم ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کے مختلف شکل و صورت پائی جاتی ہے حضرات۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بات ہماری زبان سے ہو جائے یا کوئی ایسی حرکت ہماری زبان سے ہو جائے جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، اور تکلیف پہنچنے کے بعد ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک رو پڑے، اس تکلیف سے آنسو بہہ جائے اس کی، یا کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی اگر دیکھا جائے ماں باپ کی نافرمانی میں داخل ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی میں داخل ہے۔ ماں باپ اگر کسی بات کا حکم دیں، اس حکم کو اپنے لیے مصیبت سمجھنا، مشکل سمجھنا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی میں داخل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم اپنے ماں باپ کو کبھی اف کا لفظ بھی نہ کہنا۔ سوچئے زبان سے اف کہہ دینا کتنا ہلکا ہے، لیکن یہ کہہ دینا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی میں داخل ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ تم اپنے ماں باپ کو نرم گفتگو، نرم زبان سے کیا ہے بات کرنا۔ اسی طرح ماں باپ میں سے کسی کو حکم دینا کہ گھر کی صفائی کر دو، میرے کپڑے دھو دو یا فلاں کام کر دو، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی میں داخل ہے۔ خود سے اگر جو ہے آپ کی ماں آپ کا کپڑا دھو دے، کپڑے کو ترتیب کر دے، یہ ایک بڑا احسان اس کے طرف سے ہوگا، لیکن ہم خود حکم دیں، یہ کیا ہے، ایک قسم کی بدسلوکی میں داخل ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم خود والدین کے کپڑوں کو دھوئیں، والدین کے جو ہے بستر کی صفائی کریں، جہاں رہتے ہیں ادھر کے کمرے وغیرہ کے روم کی جو ہے ترتیب کریں، یہ سب ہمارا فرض بنتا ہے، نہ کہ معاملہ برعکس ہو۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ ان کی رائے مشورہ، ان سے رائے مشورہ نہ لینا، اور ان کی جو رائے ہو اس کو اہمیت نہ دینا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی میں داخل ہے۔ اپنی عورت کی رائے کو ماں باپ کی رائے پر ترجیح دینا، حالانکہ ماں باپ کی رائے کوئی غلط نہیں، کوئی ایسی ان کی رائے نہیں تھی کہ آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اپنی عورت یا کسی اور کی رائے کو ان کی رائے پر ترجیح دینا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی میں داخل ہے۔ والدین کی خرابیوں کو، ان کے اندر جو خامیاں ہیں، کیونکہ انسان ہیں، ہر انسان میں خامیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ماں باپ والدین کے اندر کوئی خامی ہے تو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے، ہماری نگاہ اس پر جانی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ماں باپ کی خامیوں کو دوسروں کے درمیان بیان کرتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، بدسلوکی ہوگی، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا اور فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، سختی سے آپ نے منع فرمائی۔ یہ ایک وصیت تھی آپ کی جو حضرت معاذ کو فرمائی۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، یہاں تک کہ اگر تمہیں یہ حکم دے دے تمہارے ماں باپ کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، یعنی طلاق دے دو، یا اپنے مال کو جو ہے چھوڑ دو، تب بھی تم ان کی کیا ہے اطاعت کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے کہ اگر والدین میں سے کوئی حکم دے دے اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو،
اس کا شرعی حکم کیا؟ بظاہر اس حدیث سے لگتا ہے کہ طلاق دے دینا چاہیے، اور اس کی ایک مثال بھی پائی جاتی ہے کہ جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا بیوی کو طلاق دینے کا، تو حضرت عبداللہ نے اپنے والد محترم عمر ابن الخطاب کی بات کو مانی اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کیا ایسا ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے؟ حضرات، اگر ماں باپ میں سے کبھی کوئی یہ حکم دے دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ماں باپ کی رائے صحیح ہے اور متقی پرہیزگار ہیں، وہ اس تقوی پرہیزگاری کے بنا پر اور کسی اہم سبب کی بنا پر کہ اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو ہمیں ان کی کیا ہے اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک اور قصہ رکھ دیں آپ حضرات کے سامنے جس سے یہ بات واضح ہو جائے، جو کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ بات پیش آئی تھی۔ غالباً ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا باپ مجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہے، کیا میں مانوں بات ہو کہ نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس سے روکا۔ پھر بیٹے نے کہا، اس شخص نے کہا کہ حضرت عمر نے جب حکم دیا تو عبداللہ نے جو ہے بات کو مان لی۔ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ کیا تمہارا باپ عمر ابن الخطاب جیسے ہے، یعنی تقوی پرہیزگاری، اور کیا صحیح معنوں میں کسی شرعی وجہ سے جس وجہ سے طلاق دی جانی چاہیے، کیا اس وجہ سے تمہارا باپ تمہیں طلاق دینے کا حکم دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو احمد بن حنبل نے طلاق دینے اسی سے روکا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ماں باپ کا حق ہے ادھر یہ بات کہنے کا کہ طلاق دے دو، اور طلاق کے جو اسباب پائے جاتے ہیں، وجوہات جو پائے جاتے ہیں، کہ مثال کے طور پر عورت جو ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، بے پردگی ہے، اور جو ہے نماز و روزے کی پابند نہیں، سمجھانے کے باوجود اسی طرح جو ہے مختلف جو ہے کچھ اور جو ہے منکرات کا ارتکاب کر رہی ہے، تو ایسی حالت میں اگر والدین میں سے کسی نے حکم دے دیا تو ان کے حکم پر کیا ہے، ایسی حالت پر ہمیں کیا ہے عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح مال کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کسی پردیس میں ہیں، نوکری روزی روٹی کی جو ہے تلاش میں، ماں باپ نے حکم دے دیا کہ تم ہمارے درمیان آ جاؤ، تھوڑا ہی کماؤ لیکن ہمارے درمیان رہو، ہمیں تمہیں ضرورت ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ پر توکل بھروسہ کرتے ہوئے، پردیس کو جو ہے چھوڑ کر، دور سے ہٹ کر کیا ہے ماں باپ کے درمیان جا کر کے ہمیں کیا ہے رہنا چاہیے۔ المہم پوری کوشش یہی ہونی چاہیے انسان کو کہ اپنی خواہشات پر، دوسری کی خواہشات پر ہمیشہ کیا ہے ماں باپ کی خواہشات، جائز خواہشات کو، ان کی باتوں کو کیا ہے ترجیح دے۔ یہ ماں باپ کی فرما برداری میں داخل ہے، اور اسی کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت کیا ہے حضرت معاذ ابن جبل کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ آمین تو ہم سبوں کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق دے، اور ماں باپ کی نافرمانی سے ہمیں کیا ہے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔